بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم 4 مسائل. الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثانية العمل به. الثالثة الدعوة إليه. الرابعة الصبر على الأذى. والدليل قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الشافعي رحمه الله تعالى: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. وقال البخاري رحمه الله تعالى: باب العلم قبل القول والعمل. والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. یہ شیخ محمد بن عبدالوہاب رحمہ اللہ نے اصول ثلاثہ کی ابتدا کی ہے. جیسا کہ ہم قواعد اربعہ کے اندر پڑھ چکے ہیں کہ شیخ محمد بن عبدالوہاب رحمہ اللہ کا یہ اصول ہے کہ آپ کتاب سے پہلے مقدمہ ذکر کرتے ہیں. تو اس کتاب کے اندر بھی آپ نے کتاب کی ابتدا سے پہلے مقدمہ ذکر کیا ہے. اور جیسا کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ مقدمہ جو ہوتا ہے یہ بہت اہم ہوتا ہے. اس کے ذریعے سے جو ہے ہم کتاب کو سمجھتے ہیں. تو شیخ محمد بن عبدالوہاب رحمہ اللہ فرماتے ہیں: اعلم رحمک اللہ، اعلم جان لیجئے، رحمک اللہ اللہ سبحانہ و تعالی آپ پر اپنی رحمت نازل فرمائے، انہو یجب علینا تعلم 4 مسائل، ہم پر واجب ہے 4 چیزوں کا علم حاصل کرنا، 4 مسائل کا علم حاصل کرنا ہمارے لیے نہایت ضروری اور واجب ہے. تو شیخ رحمہ اللہ نے اہمیت بتاتے ہوئے سب سے پہلے علم کی طرف ہماری توجہ دلائی ہے. اور شیخ محمد رحمہ اللہ نے کہا علم جان لیجئے. تو یہاں شیخ محمد بن عبدالوہاب رحمہ اللہ نے خطاب کیا ہے طالب علم کو کہ طالب علم جو اس کتاب کو پڑھے گا اس کو جو ہے شیخ نے خطاب کیا ہے کہ آپ جان لیجئے. کیا جان لیجئے؟ کس چیز کو جان لیجئے؟ اصول ثلاثہ جو ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے اس کے تعلق سے علم حاصل کریں. اور تعلم علم حاصل کیجئے، واجتہد فی العلم اور علم کے اندر کوشش اور محنت کیجئے. یہ جو ہے آپ رحمہ اللہ کے جو لفظ ہے علم، اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ آپ لوگ علم حاصل کیجئے اور علم کے اندر محنت کیجئے. پھر آپ نے فرمایا کہ رحمک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے، آپ پر اپنی رحمت نازل فرمائے. یہ ایک عظیم دعا ہے جو قواعد اربعہ کے اندر بھی ہم پڑھے تھے کہ شیخ رحمہ اللہ دیتے ہیں. تو شیخ عبدالرحمن ناصر البراق رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ شیخ رحمہ اللہ کا طالب علموں کے ساتھ ایک جو ہے ایک بہترین نرمی کا انداز ہے کہ طالب علموں کو شیخ رحمہ اللہ رحمت کی دعا کرتے ہیں اور شیخ یہ دعا دیتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تم پر رحمت ہو. اور جس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ رحم کرے وہ انسان کامیاب اور سعید ہے، کیونکہ جس انسان پر اللہ کی رحمت نازل ہو جائے وہ دنیا اور آخرت کی خیر کو کیا ہے حاصل کر لے گا. تو شیخ رحمہ اللہ نے یہ ہم لوگوں کے جو بھی اس کتاب کو پڑھنے والے پڑھانے والے ہیں ان سب کے لیے دعا ہے. اور انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دعا کو جو بھی لوگ پڑھتے ہیں اس کتاب کو پڑھاتے ہیں ان سب کے حق میں اگر اخلاص رہا تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سب کے حق میں اس بہترین دعا کو قبول فرمائے گا. اور رحمت جس کو مل جائے، جس انسان پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت نازل ہو جائے اسے دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل ہو جائے گی اور انسان دنیا اور آخرت میں کامیابی کو حاصل کر لے گا. پھر آپ نے فرمایا کہ انہو یجب علینا تعلم 4 مسائل، کہ ہم پر واجب ہے 4 مسائل کا علم حاصل کرنا. 4 مسائل کا علم حاصل کرنا ہم پر کیا ہے؟ واجب ہے. ان میں سے پہلی چیز کیا ہے؟ پہلی چیز شیخ فرماتے ہیں کہ العلم، پہلی چیز ہے علم حاصل کرنا. پہلی چیز کیا ہے؟ علم حاصل کرنا. کیونکہ علم کے بغیر ہم کوئی بھی معرفت، کوئی بھی جانکاری حاصل نہیں کر سکتے. تو سب سے پہلی چیز جو ہمارے لیے ضروری ہے
وہ کیا ہے؟ وہ علم ہے، وہ علم ہے، شرعی علم۔ اب شرعی علم کی شیخ نے خود جو ہے رہنمائی کی ہے، وَهُوَ مَعْرِفَةُ اللَّهِ وَمَعْرِفَةُ نَبِيِّهِ وَمَعْرِفَةُ دِينِ الْإِسْلَامِ بِالْأَدِلَّةِ۔ اور علم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت، معرفت اللہ، اللہ کی معرفت یعنی اللہ کے بارے میں علم، ومعرفت نبیہ، اور نبی کی معرفت یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں علم، ومعرفت دین الاسلام، اور دین اسلام کے بارے میں معرفت، بالادلت، دلیل کے ذریعے سے۔ یہ نہیں کہ انسان بغیر دلیل کے اللہ سبحانہ و تعالی اور اللہ کے نبی اور اللہ کے دین کے تعلق سے معرفت حاصل کرے، نہیں۔ معرفت اگر حاصل کرنی ہے تو کس کے ذریعے سے؟ دلیل کے ذریعے سے، کیونکہ دلیل دین وہی ہے جو دلیل سے ثابت ہو۔ اگر کوئی چیز، کوئی انسان یہ کہتا ہے کہ یہ بھی چیز دین ہے لیکن اس کے پاس دلیل نہیں ہے تو وہ چیز دین نہیں ہو سکتی۔ اس لیے شیخ رحمہ اللہ نے یہ بات فرمائی، کیا بات فرمائی؟ کہ بالادلت، دلیلوں کے ذریعے سے۔ تو علم کیا ہے؟ علم جو ہے جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ علم جو ہے یہ فرض عین ہے ہر مکلف پر، یعنی کتنا؟ ہر جو اسلام کا ماننے والا ہے اس کو علم کا حاصل کرنا اس پر واجب ہے۔ کتنے علم کا؟ اتنا علم اس کے لیے حاصل کرنا واجب ہے جس کے ذریعے سے وہ اللہ کی معرفت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت اور دین کی معرفت اور جانکاری حاصل کر سکے۔ اتنا علم ہر کسی کے لیے حاصل کرنا ضروری ہے کیونکہ یہ بنیادی چیز ہے۔ اور اس کے بعد جو دوسرے جیسے ارکان اسلام ہے، ارکان ایمان ہے، حلال و حرام، ان چیزوں کو چھوڑنے کے بعد جو دوسرا علم ہے وہ فرض کفایہ ہے۔ وہ فرض یعنی اگر امت میں سے کسی نے سیکھ لیا، بعض لوگوں نے سیکھ لیا تو باقی لوگوں سے وہ چیز ساقط ہو جائے گی، یعنی وہ ان لوگوں پر وہ چیز واجب نہیں ہو جائے گی۔ جیسے مثال کے طور پر ایک شہر ہے، مثال کے طور پر میرا روڈ کے اندر ہے، میرا روڈ کی مثال دیں کہ میرا روڈ میں اگر علماء موجود ہیں تو سارا علم حاصل کرنے کی سب انسانوں کے اوپر واجب نہیں ہے سارا علم حاصل کرنا۔ اگر وہ حاصل کرتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن نہیں کرتے تو ان پر واجب نہیں ہے۔ لیکن اتنا علم حاصل کرنا ہر انسان پر واجب ہے جس سے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت اور اللہ کے دین کی معرفت حاصل کر سکے، یعنی ارکان اسلام، ارکان ایمان وغیرہ، یہ بنیادی علم حاصل کرنا سب کے ذریعے۔ اس کے علاوہ جو علم ہے وہ اگر ہم میں سے کچھ بعض لوگوں نے وہ علم حاصل کر لیا تو پھر دوسرے لوگوں سے وہ حکم ساقط ہو جائے گا، یعنی یہ کہ وہ اگر علم نہیں حاصل کریں گے تو وہ گنہگار نہیں ہوں گے، لیکن اگر کسی نے بھی حاصل نہیں کیا تو سب گنہگار ہوں گے۔ یہ فرض کفایہ کا مطلب ہوتا ہے۔ اور پھر شیخ نے جو یہ فرمایا کہ علم جو ہے وَهُوَ مَعْرِفَةُ اللَّهِ، وہ ہے اللہ کی معرفت۔ اللہ کی معرفت سے مراد کیا ہے؟ اللہ کی معرفت سے مراد یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں علم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو ہے صفات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے افعال، یہ ان ساری چیزوں کے بارے میں انسان کو جو ہے علم ہونا چاہیے۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ وَمَعْرِفَةُ نَبِيِّهِ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمیں معرفت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کب پیدا ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد والدین کا کیا نام ہے، کتنی عمر میں آپ کو نبی بنا گیا، آپ نے کتنے سال توحید کی دعوت دی، کتنے سال مکہ میں رہے، کتنا مدینہ میں رہے، آپ نے کیا فرمایا کیا نہیں فرمایا، آپ کے ہم پر کیا حق ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو ہے معرفت ہمیں حاصل کرنا۔ اور اس کے بعد ہے دین اسلام کی معرفت۔ دین اسلام کی معرفت، دین اسلام کی معرفت کیا ہے؟ دین اسلام کی معرفت یعنی دین جو ہے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دین ہے، یہ دین جو ہے اس کی کتنی اہمیت ہے، دین کس کو کہتے ہیں؟ جیسے دین کے مراتب کتنے؟ 3 ہیں، ایمان، اسلام اور احسان۔ تو یہ دین کے مراتب کو جاننا جو ہے دین کو جاننا انسان کے لیے ضروری ہے۔ جب تک انسان دین کو نہیں جانے گا تو دین پر عمل کیسے کرے گا؟ تو دین کے بارے میں معرفت بھی انسان کے لیے جو ہے ضروری ہے۔ پھر شیخ نے فرمایا الثانیۃ العمل بہ، دوسری چیز یہ ہے کہ جب ہم نے علم حاصل کر لیا کس چیز کا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت ہمیں حاصل ہو گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت ہمیں حاصل ہو گئی، دین اسلام کی معرفت اور جانکاری ہمیں حاصل ہو گئی، تو اس کے بعد یہ ہے کہ ہم اس پر عمل کریں گے۔ ہم کیا کریں گے؟ جو علم ہم نے سیکھا اس پر عمل کریں گے، اس پر عمل کریں گے۔ کیوں؟ شیخ عبد الرحمن ناصر البراق رحمہ اللہ فرماتا ہے لِأَنَّ هَذَا هُوَ الْمَقْصُودُ، اس لیے کہ یہی مقصد ہے۔ انسان من تعلم العلم،
کہ جو انسان علم حاصل کرتا ہے اس کا مقصد کیا ہے کہ وہ علم پر عمل کرے. علم حاصل کرنے کا وَلَيْسَ الْمَقْصُودُ مُجَرَّدٌ تَحْصِيلُ مَعْلُومَاتِ فِي الدِّينِ، علم حاصل کرنے کا صرف یہ مقصد نہیں ہے کہ انسان اپنے ذہن کے اندر جو ہے معلومات حاصل کرے، انسان کو نالج حاصل ہو جائے، یہ مقصد نہیں ہے. وَإِنَّمَا الْمَقْصُودُ بِالْعِلْمِ الشَّرْعِي، بلکہ جو شرعی دینی علم ہے اس کو حاصل کرنے کا، اس کو سیکھنے کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے ایمان کو کیا ہے، اپنے ایمان کو پختہ کرے اور انسان نیک عمل کرے. انسان نیک عمل کرے، اس لیے کہ علم بغیر عمل کے اگر فالعلم بلا عمل يكون وبالا على صاحبه وحجة عليه، کہ اگر انسان کے پاس علم ہو اور علم پر عمل نہ ہو تو ایسا علم انسان کے اوپر وبال ہے، یعنی انسان کے اوپر مصیبت ہے. کیونکہ انسان کے پاس علم ہے، علم کے باوجود عمل نہیں کر رہا تو وہ اور زیادہ گناہ گار ہوگا، اور یہ علم اس پر حجت ہو جائے گا کیونکہ اس کے بعد علم ہے، اس کے باوجود وہ کیا ہے، عمل نہیں کر رہا. مثال کے طور پر ایک آدمی کو علم ہے کہ یہ گناہ کا کام ہے، اس کے باوجود وہ کر رہا ہے، وہ گناہ کو نہیں چھوڑ رہا، مطلب یہ کوئی علم پر عمل نہیں کر رہا، تو اس کے علم کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو شیخ رحمہ اللہ نے دوسری چیز کہا کہ 4 چیزوں کا علم حاصل کرنا ضروری ہے، اس میں سب سے پہلی چیز تھی علم، اور علم اللہ کی معرفت، اللہ کے نبی کی معرفت، اللہ کے دین کی معرفت. اس کے بعد علم حاصل کرنے کے بعد دوسری چیز ہے اس پر عمل کرنا. اس کے بعد تیسری چیز ہے الدعوۃ الیہ، اس کی دعوت دینا. کس کی طرف؟ جو علم ہم نے سیکھا، عمل کیا، اب ہم جو ہے اس علم کی دوسروں کو دعوت دیں گے. جب انسان نے، شیخ عبد الرحمن ناصر البراق رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جب انسان نے یہ کوشش کر لی اور علم کو حاصل کر لیا اور اس پر عمل بھی کر لیا تو اب اس کے اوپر یہ بھی واجب ہے کہ وہ علم دوسروں کو سکھائے اور لوگوں کو اس کی طرف بلائے، لوگوں کو بلائی کا حکم دے، برائی سے روکے، دوسرے لوگوں کو فائدہ پہنچائے. کیونکہ یہی انبیاء علیہ السلام کا وظیفہ تھا، یہی ان کی دعوت، یہی ان کا طریقہ تھا، یہی ان کا طریقہ تھا. یہی ان کا طریقہ کن کا؟ انبیاء علیہ السلام کا طریقہ کیا تھا کہ وہ لوگوں کو جو ہے علم سکھاتے تھے، لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف بلاتے تھے، لوگوں کو بلائی کا حکم دیتے تھے، برائی سے روکتے تھے، لوگوں کو فائدہ پہنچے. لأن هذه وظیفۃ الرسل، اس لیے کہ یہ نبیوں کا وظیفہ ہے، یعنی نبیوں کا عمل ہے، اور جو نبیوں کی پیروی کرنے والے جو لوگ ہیں ان کا یہ عمل ہے. پھر چوتھی چیز آپ نے فرمائی، شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے فرمایا الصبر علی الاذى، کہ چوتھی چیز یہ ہے کہ صبر استقامت. کیا ہے؟ پہلی چیز تو ہے علم حاصل کرنا، معرفت حاصل کرنا، دوسرا ہے عمل، تیسرا ہے دعوت، اب چوتھی چیز ہے صبر اور استقامت. چوتھی چیز کیا ہے؟ چوتھی چیز ہے صبر استقامت. الصبر علی الاذى، صبر کرنا جو اس معاملے میں تکلیف آئے. کس معاملے میں؟ دین کے معاملے میں. یعنی جب ہم جو ہے لوگوں کو دعوت دیں گے تو لوگوں کو صحیح دعوت دینے سے ہو سکتا ہے اس وجہ سے جو ہے ہمیں تکلیف آئے، پریشانی آئے. تو تکلیف اور پریشانی آئے، ہو سکتا ہے لوگ تانے دیں، ماریں، پیٹیں، بدنام کریں، کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو جو بھی تکلیف اس راستے میں آتی ہے اس پہ کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا. اس پر کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے. کیونکہ دین کی دعوت میں جو مشکلات اور مصیبتیں آتی ہیں اس پر صبر و استقامت اختیار کرنا یہ بہت ضروری ہے. اگر ایک انسان دعوت کا کام کر رہا ہے لیکن اس کے پاس صبر نہیں ہے، اس کے پاس صبر ہے ہی نہیں، تو وہ دعوت کا کام نہیں کر سکتا. ہم نبیوں کی سیرت پڑھیں، حضرت نوح علیہ السلام نے جو 950 سال اپنی قوم کو دعوت دی، اور نوح علیہ السلام کے پاس کون سی چیز تھی؟ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس صبر تھا. اس وجہ سے انہوں نے جو ہے اتنے لمبے ٹائم تک جو ہے اپنی قوم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دین کی دعوت دی. سارے انبیاء، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکہ کے اندر صبر کیا، پریشانیاں جھیلی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو پریشان کیا گیا، آپ نے کس چیز پر؟ آپ نے ان کو توحید کی دعوت دی، اس لیے آپ کے صحابہ کو پریشانیاں آئیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا. اور شیخ سلیمان الرحیلی جو مدینہ یونیورسٹی کے استاد بھی ہیں اور مسجد نبوی میں آپ درس بھی دیتے ہیں، اور ابھی کچھ دن پہلے ہی آپ کو حکومت کی طرف سے مسجد قباء کا امام اور خطیب مقرر کیا گیا ہے، اور بہت بڑے فقیہ اور اصولی ہیں، مشہور علماء میں سے. شیخ سلیمان الرحیلی کہتے ہیں کہ اگر کوئی انسان دعوت کا کام کر رہا ہے
لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہا ہے اور خیر کا کام کر رہا ہے، خیر کی طرف بلا رہا ہے اور اسے تکلیف نہیں پہنچتی، تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ وہ اپنی دعوت میں سچا نہیں ہے، وہ مخلص نہیں۔ شیخ رحمۃ اللہ فرمایا کہ یہ کیوں؟ شیخ حفیظ اللہ نے فرمایا یہ کیوں؟ فرمایا یہ اس لیے کہ دعوت جو ہے انبیاء علیہ السلام کا پیشہ ہے، دعوت دینا، بلائی کا حکم دینا، برائی کا روکنا، یہ انبیاء علیہ السلام کا وظیفہ ہے، یہ ان کا کام ہے۔ تو جب انبیاء کو ستایا گیا، نبیوں کو پریشان کیا گیا، نبیوں کے ساتھیوں کو، صحابہ کو، تابعین کو، تبع تابعین، محدثین کو پریشان کیا گیا، تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم کو تو پریشان کیا جائے گا، ہمیں تکلیفیں آئیں گی، تانے، ہر طرح کی مصیبت آ سکتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمیں دین کا کام کرتے وقت ہمیں مصیبت اور تکلیف آتی ہے تو ہی سمجھے کہ ہم اپنی دعوت کے اندر سچے ہیں۔ کیوں کہ انبیاء علیہ السلام سب سے افضل انسان تھے، ان کو جب اس راستے میں تکلیفیں آئی تو ہم کو تکلیفیں آئیں گی، کیونکہ یہ انبیاء علیہ السلام کی، رسولوں کی کیا ہے؟ سنت ہے۔ اس لیے شیخ رحمہ اللہ نے یہ ایک اہم چوتھا مسئلہ بتایا کہ جو تکلیف دعوت دیتے وقت جو تکلیف آئے اس پر کیا ہے؟ صبر کرنا، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو بھی اس چیز کا حکم دیا، اور ایک انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ انسان صبر کرے، اس لیے کہ ایک انسان اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کی طرف دعوت دے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کی طرف دعوت دے گا، تو یہ چیز ضروری ہے، یہ چیز ضروری ہے کہ اسے لوگوں کی طرف سے، لوگوں کی باتوں کے ذریعے سے یا لوگوں کے کام کے ذریعے سے، لوگوں کے کلام یا افعال کے ذریعے سے اس سے تکلیف پہنچے، یہ ضروری ہے، یہ چیز ضروری ہے، یعنی یہ تکلیف پہنچے گی۔ اب تکلیف پہنچ رہی ہے تو اب ہم کیا کریں گے؟ ہم اس پہ کیا کریں گے؟ صبر کریں گے، ہم اس پہ صبر کریں گے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا، سورہ انعام آیت نمبر 34، سورہ انعام آیت نمبر 34 اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے، سورہ انعام آیت نمبر 34 اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا، اور بہت سے پیغمبر جو آپ سے پہلے ہوئے ہیں، ان کی بھی تکذیب کی جا چکی ہے، یعنی ان کو بھی لوگ جھٹلا چکے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو جب مشرکین جھٹلا دیتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غم ہوتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی تھی کہ یہ کیوں نہیں اللہ کی توحید کو قبول کر رہے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تکلیف پہنچی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمایا کہ آپ سے پہلے جتنے بھی رسول ہوئے ہیں ان سب کی بھی تکلیف کی جا چکی ہے، یعنی ان سب کو جھٹلایا ہے لوگوں نے، وَأُوذُوا، اور ان کو تکلیف پہنچائی گئی ہے، کیا کہتے ہیں فَصَبَرُوا، تو ان لوگوں نے کیا کیا؟ صبر کیا، ان لوگوں نے کیا ہے؟ صبر ہی کیا، کیونکہ صبر کے ذریعے سے ہی ہم اس چیز کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا، اور ان کی تکلیف کی گئی اور ان کو تکلیفیں پہنچائی گئی۔ یہ جو ہے رسولوں کا، یہ کیا ہے؟ رسولوں کا طریقہ ہے۔ سورہ انعام آیت نمبر 34 آپ پڑھیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس چیز کی طرف توجہ دلائی کہ آپ سے پہلے بھی رسولوں کو کیا کیا جا چکا ہے؟ آپ سے پہلے بھی رسولوں کو جو ہے ستایا گیا ہے، پریشان کیا جا چکا ہے، ان کی دعوت کو جھٹلایا گیا ہے، انہیں تکلیفیں پہنچائی گئی ہیں۔ تو آپ کو اگر تکلیف پہنچائی جائے تو آپ اس پہ کیا کریں؟ آپ ان رسولوں کی طرح صبر کریں جیسا کہ ان رسولوں نے کیا کیا؟ صبر کیا۔ تو صبر جو ہے کہ عظیم نعمت ہے، اللہ سبحانہ وتعالی جس کو یہ نعمت دے دے تو یہ بہت بڑی چیز ہے۔ یہ آیت میں نے آپ لوگوں کو بھیج دی ہے، اور میں نے اردو ترجمہ آج نہیں بھیجا ہے، رومن میں بھیجا تاکہ آپ لوگ سب لوگ سمجھ سکیں۔ تو صبر جو ہے یہ بنیادی چیز ہے، بنیادی چیز ہے کن چیزوں کے لیے؟ جو بھی چیز، ایک تو انسان کو نیک عمل کرنے میں بھی انسان کو صبر کی ضرورت ہے، علم حاصل کرنے میں بھی انسان کو صبر کی ضرورت ہے، کیونکہ انسان جو ہے علم، صبر کے بغیر علم حاصل نہیں کر سکتا۔ ابھی دیکھو، ابھی ہم لوگ جو ہے یہ علم حاصل کر رہے ہیں، اس علم کے اندر ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں جو ہمارے لیے کیا ہے؟ صبر ہے۔ اگر ہم صبر نہیں کریں گے تو ہم علم حاصل نہیں کر سکتے، کیونکہ اتنا وقت نکالنا، اتنی محنت کرنا، اس کے لیے صبر چاہیے، اس سے محروم ہے کیونکہ ان کے پاس صبر نہیں ہے، اس کے پاس صبر نہیں۔ تو علم حاصل کرنے کے لیے بھی انسان کو صبر کی ضرورت پڑتی ہے، اسی لیے اور اسی طریقے سے عمل کے لیے بھی صبر کی ضرورت پڑتی ہے۔ عمل کے لیے نماز پڑھنا،
اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اطاعت کرنا، اس کے لیے بھی انسان کو صبر چاہیے۔ الصبر علی الطاعہ، صبر کی بہت ساری، نیکی پر صبر کرنا، یعنی کوئی نیکی آپ کر رہے ہیں اس پہ کنٹینیو آپ کیا کریں، اس پہ کنٹینیو صبر کریں، تو یہ بھی یہ ضروری ہے۔ اسی طرح الصبر علی المعصیہ، گناہ پر صبر کرنا، کس پر صبر کرنا؟ گناہ پر صبر کرنا۔ یعنی مثال کے طور پر ابھی ہمارا دل چاہ رہا ہے کہ ہم گناہ کا کام کریں، لیکن ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حکم ہے کہ ہم گناہ نہیں کریں گے، تو ہم وہاں گناہ پر جو صبر کر لے رہے ہیں وہ بھی چیز کیا ہے؟ صبر ہے۔ اگر ہم صبر نہیں کر رہے گناہ کر رہے تو پھر ہمارے پاس صبر کی جو چیز ہے وہ ختم ہو چکی۔ تو صبر علم کے لیے بھی ضروری ہے، عمل کے لیے بھی ضروری ہے، دعوت کے لیے بھی ضروری ہے۔ اس لیے کہ ضروری نہیں ہے کہ ہم کسی کو دعوت دیں وہ پہلی مرتبہ ہی ہماری دعوت قبول کر لے، اس کے لیے ہمیں صبر چاہیے، کئی مرتبہ ہم کو دعوت دینے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اس کے بعد دعوت دینے کے بعد اگر تکلیف پہنچتی ہے تو اس تکلیف پر بھی صبر کرنے کی ضرورت ہے، تو صبر اتنا اہم ہے۔ اب شیخ رحمہ اللہ، جیسا کہ شیخ رحمہ اللہ کا اصول ہے کہ آپ ہر چیز قرآن کریم کی جو ہے ہر چیز کی دلیل قرآن کریم سے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے دیتے ہیں۔ تو شیخ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ان چار چیزوں کی، کن چیزوں کی؟ علم حاصل کرنا، عمل کرنا، اس کی طرف لوگوں کو دعوت دینا، اس سلسلے میں جو تکلیفیں ہیں اس پہ صبر کرنا۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل قرآن کریم کی وہ عظیم صورت ہے جو ہم لوگ روزانہ ہم لوگوں میں سے اکثر لوگ ڈیلی پڑھتے ہیں۔ شیخ نے فرمایا کہ والدلیل علی هذه المسائل، ان مسائل کی یعنی چار چیز مسائلوں کی، علم، عمل، اس کی طرف دعوت، اس پر صبر، اس کی دلیل اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا قول بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نام سے جو انتہائی رحمان اور رحیم ہے۔ والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، سارے کے سارے انسان کس میں ہے؟ نقصان میں ہیں، خسارے میں ہیں، گھاٹے میں ہیں۔ الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کیے، وتواصوا بالحق، اور جو کیا کرتے ہیں؟ صبر کی، حق بات کی وصیت کرتے ہیں، وتواصوا بالصبر، اور صبر کی وصیت کرتے ہیں، خود بھی صبر پر قائم رہتے ہیں اور دوسروں کو بھی کیا کرتے ہیں؟ صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ اب ہم دیکھیں یہ جو صورت ہے، یہ صورت بہت عظیم صورت ہے، سورۃ العصر، یہ صورت بہت عظیم صورت ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا کہا کہ والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ اب یہ بات کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی مخلوقات میں سے کسی کی بھی قسم کھا سکتا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے جائز ہے کہ اپنی مخلوقات میں سے جس کی بھی چاہے قسم کھائے۔ اور دوسری بات یہ آپ لوگ ذہن میں رکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے قرآن کے اندر جن چیزوں کی بھی قسم کھائی ہے وہ چیزیں انتہائی عظیم ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جس چیز کی قسم کھائی ہے وہ چیز انتہائی اہم اور انتہائی عظیم ہے، اسی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو ہے اس چیز کی قسم کھائی ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو یہ اختیار ہے اپنی مخلوق میں سے جس کا چاہے قسم کھائے، لیکن انسان اللہ کے علاوہ، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے علاوہ کسی کی قسم نہیں کھا سکتا، انسان کے لیے جائز نہیں۔ عصر سے مراد وقت ہے، عصر سے مراد کیا؟ زمانہ، وقت ہے، جو دن اور رات ہیں، اور اسی طریقے سے مہینے، سال، یہ سب کیا ہیں؟ یہ سب مراد ہے۔ اور اسی کو امام طبری رحمہ اللہ نے جامع البیان کے اندر اس کی تفسیر میں کی ہے کہ وقت سے مراد الدہر، کہ زمانہ جو رات اور دن سے بنتا ہے، اسی طریقے سے مہینے اور سال وغیرہ، اسی طریقے سے انسان کی جو ہے عمر ہے، یہ بھی اسی کے اندر جو ہے شامل ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پہ وقت کی قسم کھائی، اس سے پتہ چلتا ہے کہ وقت جو ہے وہ انتہائی اہم ہے، ہم سب کو اپنی وقت کی قیمت کرنی چاہیے، خصوصاً یہ وقت جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مجھے اور آپ کو دیا ہے، یہ وقت ہم سب کے لیے انتہائی قیمتی ہے۔ اس وقت کو ہم دین کے علم حاصل کرنے میں لگائیں تو ہمارے لیے جو ہے بہت بہتر رہے گا، شاید اس سے بہتر ہم کو کبھی موقع نہ ملے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دوسری آیت کے اندر فرمایا ان الانسان لفی خسر، کہ سارے کے سارے انسان، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کس قسم جو کھائی ہے، کس چیز کو بیان کرنے کے لیے کھائی ہے؟ اسی چیز کو کہ سارے کے سارے انسان کس میں ہیں؟ خسارے میں ہیں، نقصان میں ہیں۔ اور خسر، نقصان، یہ کس کی ضد ہے؟ کامیابی کی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سارے کے سارے انسان جو ہے کس میں؟ نقصان میں، خسارے اور گھاٹے میں۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اب کچھ لوگوں کو اس چیز سے الگ کیا، کیا کہا؟ الا الذین، سوائے ان لوگوں کے آمنو، جنہوں نے ایمان لایا، نیک عمل کیا،
حق بات کی وصیت کی اور اس پر جو ہے صبر کی بھی وصیت کی۔ تو جن لوگوں نے ان سورہ عصر کے اندر جو یہ 4 ارکان ذکر کیے گئے ہیں، ان ارکان پر جس نے عمل کر لیا، یہ انسان خسارے نقصان سے بچ گیا اور وہ انسان کامیاب ہو گیا، وہ انسان کامیاب ہو گیا، اور اس نے سمجھ لو کہ بہت بڑی عظیم تجارت میں اس نے کامیابی حاصل کر لی اور نقصان سے اس نے آپ نجات پا لی۔ اور جو انسان ان 4 ارکان پر عمل نہ کر پایا تو وہ انسان نقصان اور خسارے اور گھاٹے کے اندر ہے۔ تو ہر انسان کو چاہیے کہ وہ ان 4 جو ارکان اور 4 خصائل اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ کے اندر بیان کیے، اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے۔ الا الذین آمنوا، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمایا کہ الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے۔ ٹھیک ہے، اب ایمان علم کے بغیر انسان نہیں لا سکتا، ایمان علم کے بغیر انسان نہیں حاصل کر سکتا۔ اس لیے شیخ رحمہ اللہ کی فقہ اور سمجھ کہ قرآن کریم سے کس طریقے سے استدلال کرتے ہیں، دلیل پکڑتے ہیں، یہی شیخ رحمہ اللہ کے علم کی جو ہے دلیل ہے کہ الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے۔ اب کوئی بھی انسان علم کے بغیر ایمان لا ہی نہیں سکتا، علم ضروری ہے۔ اس لیے شیخ رحمہ اللہ نے اس ٹکڑے سے کیا اخذ کیا، اس ٹکڑے سے یہ دلیل پکڑی کہ علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ اس کے بعد دوسری چیز ہے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، نیک عمل کرنا، کیونکہ علم کا پھل کیا ہے؟ علم اور ایمان کا پھل کیا ہے؟ علم اور ایمان کا پھل جو ہے عمل ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس کو ایمان اور علم کی روزی دی، جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے علم اور ایمان کی نعمت دی، تو وہ کیا کرے گا؟ وہ نیک اعمال کرے گا۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اور حق بات کی وصیت۔ حق بات کی وصیت سے مراد یہ ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کو کیا ہے؟ حق بات کی وصیحت کرنا، ایک دوسرے کو نصیحت کرنا۔ اور حق جو ہے یہ علم اور ایمان اور عمل صالح تینوں کو شامل ہے۔ حق جو ہے یہ علم کو بھی شامل ہے، یعنی علم بھی حق کے اندر آ گیا۔ کیوں کہ ہم حق تک اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ ہمارے پاس علم نہ ہو، اور ہم حق تک اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ ہمارے پاس ایمان نہ ہو اور عمل صالح نہ ہو۔ اس لیے جو حق ہے یعنی ایک دوسرے کو حق بات وصیحت کرنا، نصیحت کرنا، تذکیر کرنا، یہ علم، ایمان اور نیک عمل تینوں چیزوں کو شامل ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور صبر کی وصیت کرتے ہیں۔ صبر کی وصیت سے مراد کیا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کو جب کسی پر کوئی مصیبت، کوئی پریشانی، کوئی تکلیف، چاہے انسان خود پر آئے چاہے کسی دوسرے پر آئے، تو آپس میں ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرتے ہیں۔ تو حق بات کی وصیت کرنا اور صبر کی وصیت کرنا، یہ دونوں نیک اعمال میں سے ہیں اور یہ بھی ایمان کے اندر داخل ہیں۔ اسی لیے علماء اہل السنہ والجماعہ نے ایمان کی کیا تعریف کی ہے کہ الایمان قول وعمل، قول ای قول القلب وقول اللسان، ای قول بالقلب وقول باللسان، وعمل ای عمل بالارکان، یعنی ایمان یہ ہے کہ انسان زبان سے اقرار کرے، دل سے بھی تصدیق کرے، دل سے بھی اقرار کرے، اور اپنے اعضاء و جوارح سے، اپنے باڈی کے پارٹ سے عملی ثبوت پیش کرے۔ تو یہ جو چیزیں سب حق بات کی وصیت اور اسی طریقے سے صبر کی وصیت، یہ بھی نیک اعمال کے اندر ہے اور یہ چیز بھی ایمان کے اندر داخل ہے۔ تو یہ 4 امور، کون سا؟ علم، عمل، حق بات کی وصیت، صبر کی وصیت، یہ 4 چیزیں ایسی ہیں جو چاروں چیزیں ایک دوسرے کے اندر داخل ہیں۔ چاروں چیزوں کا ایک دوسرے سے تعلق ہے۔ اگر انسان کے بعد علم ہے تو اس کے بعد ایمان، علم اور ایمان ہے تو اس انسان کے بعد عمل رہے گا، عمل ہے تو اس کے بعد یہ چیز بھی رہے گی کہ وہ حق بات کی وصیت کرے گا، حق بات کی وصیت کرے گا تو وہ صبر کی بھی وصیت کرے گا، خود بھی صبر، یعنی چاروں چیزوں کا، علم، عمل، حق بات کی وصیت اور صبر، چاروں چیزوں کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ تو کوئی بھی انسان جو ہے اس وقت تک کامیابی حاصل نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کے اندر یہ چاروں چیزیں نہ آ جائیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ چاروں خصوصیات
ہماری زندگی کے اندر داخل کرے، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو جو یہ صورت ہے، یہ سورۃ العصر جو ہے، یہ عظیم صورت ہے۔ یہ صورت چار چیزوں پر دلالت کرتی ہے۔ اس صورت سے چار مسائل جو ہے معلوم ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ الا الذین آمنوا، نقصان سے کون لوگ بچے؟ جنہوں نے جو ہے ایمان لایا، اور ایمان علم کے بغیر انسان نہیں لا سکتا، تو عمل اور ایمان دونوں شامل ہے، اور نیک عمل، اور تیسرا کیا ہے جو ہے کیا کہتے ہیں، الا الذین آمنوا، مسألۃ العلم، یعنی جو ہے علم حاصل کرنا اور عمل حاصل کرنا، اس کی دلیل وعملوا الصالحات، اور دعوت کا مسئلہ، دعوت دینا، اس کی دلیل وتواصوا بالحق، اور صبر کرنا، اس کی دلیل وتواصوا بالصبر۔ اسی لیے امام شافعی رحمہ اللہ نے جو یہ قول شیخ محمد الرحمن نے امام شافعی رحمہ اللہ کے قول بیان کیا ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں لو ما انزل اللہ حجتا علی خلقہ الا هذه السورة لکفتہم، کہ اگر اللہ تعالی، اس سورہ عصر کے بارے میں امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالی اپنی مخلوق پر بطور حجت قائم کرنے کے لیے صرف ایک اسی صورت کو نازل فرما دیتا تو یہ ان کی ہدایت کے لیے کافی ہو جاتی۔ کیونکہ اس صورت کے اندر جو چار اہم ارکان اور چار اہم مسائل، چار اہم خصلتیں جو بیان کی گئی ہیں، اگر کوئی انسان ان چار چیزوں کو اپنا لے تو انسان کامیاب ہے، وہ انسان جو ہے وہ انسان کامیاب ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس پر حجت قائم کر دی۔ اسی طریقے سے شیخ رحمہ اللہ نے امام بخاری رحمہ اللہ کا بھی ذکر کیا، کہا کہ وقال البخاری رحمہ اللہ تعالی، اور امام بخاری رحمہ اللہ نے کیا فرمایا صحیح بخاری کے اندر، باب یعنی باب مطلب کہ چیپٹر، کسی چیز کی ابتدا کرتے ہوئے، کس چیز کا؟ کتاب العلم کے اندر آپ نے کہا کہ باب العلم قبل القول والعمل، قول اور عمل سے، یعنی کہنے اور عمل کرنے سے، یعنی ہم کوئی چیز کہہ رہے ہیں، کسی چیز کو کوئی بات کہہ رہے ہیں، قول اور عمل سے پہلے علم کو حاصل کرنے کا بیان۔ باب، اس چیز کا باب، العلم کہ علم، قبل القول والعمل، قول اور عمل سے پہلے ہے، یعنی کہنے اور عمل کرنے سے پہلے بھی انسان کے لیے جس چیز کو حاصل کرنا ہے وہ کیا؟ علم ہے۔ اس لیے کہ جب انسان کے پاس علم ہی نہیں رہے گا تو وہ لوگوں کو کس چیز کی طرف دعوت دے گا؟ انسان کے بعد علم ہی نہیں رہے گا تو وہ عبادت کیسے کرے گا؟ اس لیے، اور امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ جو دلیل ہے، یہ سورہ محمد آیت نمبر 19 سے امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ باب قائم کیا، کیونکہ امام بخاری رحمہ اللہ بہت بڑے فقیہ تھے اور آپ کی فقاہت مشہور ہے، جیسا کہ امام بخاری رحمہ اللہ کے بارے میں علماء نے کہا ہے کہ اگر کسی کو امام بخاری رحمہ اللہ کی فقہ یعنی دین کی سمجھ دیکھنی ہو کسی کو، تو وہ امام بخاری رحمہ اللہ کی جو امام بخاری رحمہ اللہ نے باب قائم کیے ہیں، یعنی جو باب باندھے ہیں صحیح بخاری کے اندر کہ کیسے استدلال کیا ہے، وہ امام بخاری رحمہ اللہ کے باب پڑھ لے تو اسے سمجھ میں آ جائے گا کہ امام بخاری رحمہ اللہ کتنے بڑے فقیہ اور دین کی ان کو کتنی فقہ اور سمجھ تھی۔ یہ آیت میں آپ کو بھیج دے رہا ہوں، سورہ محمد آیت نمبر 19۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے اندر کیا فرماتا ہے؟ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے جان لیجئے، فَاعْلَمْ جان لیجئے، یعنی علم حاصل کر لیجئے، کس چیز کا؟ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اور آپ اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہیے، واستغفر لذنبک، اور آپ اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہیے۔ پھر شیخ رحمہ اللہ نے کہا فبدأ بالعلم قبل القول والعمل، امام بخاری رحمہ اللہ نے قول اور عمل سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالی نے اس آیت کے اندر قول اور عمل سے پہلے علم کا ذکر کیا ہے۔ قول اور عمل سے پہلے کس چیز کا ذکر کیا ہے؟ علم کا ذکر کیا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہر چیز سے پہلے ہمارے لیے جو ضروری ہے وہ کیا چیز ہے؟ وہ علم کو حاصل کرنا ضروری ہے۔ تو یہ چیز جو ہے انسان کے لیے ضروری ہے، یہ چیز انسان کے لیے ضروری ہے کہ انسان جو ہے اس چیز کو
حاصل کرے۔ تو امام شافعی رحمہ اللہ کا قول ہم نے پڑھا کہ سورۃ العصر اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ بطور حجت مخلوق پر یہی ایک صورت نازل کرتا تو ان کے لیے کافی ہو جاتی۔ تو امام شیخ عبد الرحمن ناصر البراق رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ یہ صورت انتہائی مختصر ہے، لیکن اس کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بہت عظیم باتیں کہی ہیں، جس کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کی دو قسمیں بتائی۔ ایک انسان وہ جو نقصان اٹھائے گا، دوسرا انسان وہ جو کامیاب ہوگا۔ نقصان اٹھانے والے وہ ہیں جو ان 4 چیزوں پر عمل نہیں کریں گے، اور کامیاب ہونے والے وہ لوگ ہیں، کامیابی کو پانے والے وہ لوگ ہیں جو ان 4 چیزوں پر عمل کریں گے۔ اس کے بعد جو شیخ رحمہ اللہ نے امام بخاری رحمہ اللہ کی بات بیان کی کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب العلم کے اندر جو باب باندھا کہ علم سے عمل، قول اور عمل سے پہلے علم کو حاصل کرنا ضروری ہے۔ پھر انہوں نے سورہ محمد کی جو آیت نمبر 19 اس سے جو ہے استدلال کیا۔ تو شیخ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے بدأ فی العلم قبل فبدأ بالعلم قبل القول والعمل، کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس آیت کے اندر علم کو قول اور عمل دونوں سے پہلے بیان کیا۔ کیسے اس آیت کو ہم سمجھیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے قول اور عمل سے پہلے کیسے جو ہے علم حاصل کرنے کا ذکر کیا؟ ہم آیت کو دیکھیں۔ آیت کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی کیا فرماتا ہے؟ فَعْلَمْ، جان لیجئے، لا الہ الا اللہ واستغفر لذنبک۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی نے علم کو قول اور عمل سے پہلے کیوں بیان کیا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی نے علم کو، جس علم کا حکم دیا ہے وہ علم کون سا ہے؟ وہ علم توحید کا علم ہے۔ وہ علم توحید کا علم ہے کہ انسان اللہ سبحانہ وتعالی کے بارے میں توحید، اللہ سبحانہ وتعالی کی توحید کے بارے میں علم حاصل کرے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی نے پہلے کس چیز کا حکم دیا؟ علم کا، کہ تم علم حاصل کرو توحید کا۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے کیا فرمایا؟ واستغفر لذنبک۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے دوسری چیز کا حکم دیا کہ تم اللہ سبحانہ وتعالی سے اپنے گناہوں کا استغفار کرو۔ اور گناہوں سے استغفار کرنا یہ کیا ہے؟ یہ عمل ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ عمل ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی نے اس آیت کے اندر قول اور عمل سے پہلے علم حاصل کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو ہمیں اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ توحید کا علم ہمیں سب سے پہلے حاصل کرنا چاہیے، اور جو دین کا شرعی علم ہے وہ پہلے حاصل کرنا چاہیے۔ پھر شیخ رحمہ اللہ نے پھر آخر میں جو ہے دعا دی ہے۔ آپ فرماتے ہیں اعلم رحمک اللہ، جان لیجئے۔ کس چیز کو جان لیجئے؟ اللہ سبحانہ، یہ چیز جو ہے شاید ٹائم زیادہ ہو چکا ہے، ہم لوگ انشاءاللہ یہ چیز کل پڑھیں گے۔ یہاں پر ہم درس جو ہے روکتے ہیں۔ تو یہ چیز شیخ رحمہ اللہ نے اصول ثلاثہ کا کیا ہے؟ مقدمہ بیان کیا۔ اصول ثلاثہ کا شیخ نے مقدمہ بیان کیا ہے۔ ابھی اور آگے جو ہے کچھ مقدمہ ہے، انشاءاللہ ہم کل مقدمے کو ختم کر کے پرسوں انشاءاللہ ہم جو ہے جو اصل الاول ہے اس کو بارے میں ہم پڑھیں گے۔ اس کے تعلق سے جو دلائل ہیں وہ دلائل کو بھی پڑھیں گے۔ جو چیز ابھی ہم پڑھیں اس کا میں ایک مرتبہ ترجمہ کر دیتا ہوں تاکہ آپ لوگ کے لیے آسان ہو جائے۔ شیخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں علم، جان لیجئے، رحمک اللہ، اللہ سبحانہ وتعالی آپ پر اپنی رحمت نازل فرمائے، انہ یجب علینا تعلم 4 مسائل، ہم پر 4 چیزوں کا علم حاصل کرنا نہایت ضروری ہے۔ العولا، پہلا مسئلہ ہے العلم، علم کا حاصل کرنا۔ اور علم کیا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی کی معرفت، ومعرفت نبیہ ومعرفت دین الاسلام بالادلہ، اور نبی کی معرفت اور دین اسلام کی معرفت دلیل کے ذریعے سے۔ الثانیۃ العمل بہ، اور دوسری چیز ہے اس پر عمل کرنا۔ الثالثۃ الدعوۃ الیہ، اور تیسری چیز ہے اس کی طرف دعوت دینا۔ الرابعۃ، اور چوتھی چیز ہے الصبر علی الاذی فیہ، کہ دین کی دعوت دین میں یا عمل میں، ایمان میں، علم حاصل کرنے میں جو بھی مشکلات اور مصائب آئیں ان پر صبر اختیار کریں۔ پھر شیخ رحمہ اللہ نے سورۃ العصر کی دلیل دی ہے جیسا کہ ہم لوگ سب جانتے ہیں۔ پھر آخر میں امام شافعی رحمہ اللہ کا قول اس سورت کی جو ہے اہمیت کو بتانے کے لیے شیخ رحمہ اللہ نے امام شافعی رحمہ اللہ کا قول ذکر کیا۔ اس کے بعد امام بخاری رحمہ اللہ کا قول ذکر کر کے آپ نے یہ بات جو ہے ختم کی۔ اس کے بعد پھر آپ نے دعا سے ابتدا کی ہے، اور آپ نے جو ہے کچھ اہم بات بتائی ہے، وہ انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں نفع بخش علم حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو بھی ہم علم حاصل کرتے ہیں
وہ علم فہم سلف کے مطابق، سلف کے فہم کے مطابق حاصل کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علیہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔